الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وأهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين. أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. صلوات بلند سے محمد علیہ محمد. آپ مومنین کی خدمت میں گزارش ہے کہ خمسہ مجالس کے تمام تر بانیان اور جتنے مومنین ان نورانی محافل کے انعقاد میں تعاون فرما رہے ہیں ان تمام کے خاندانوں کے مرحومین اپنے اپنے مرحومین تمام تر شہداء ملت کی ارواح کو ثواب پہنچانے کے لیے سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اپنی اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے تمام تر بیماروں کی شفایابی بالخصوص امجد بھائی کے فرزند ارجمن کی صحتیابی کے لیے اور جملہ مومنین کے رزق میں برکت اور ظہور امام میں تاجیل کے لیے بلند ترین صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان گرامی قدر واجب الاحترام سامعین حضرات، سلسلہ سخن کی آج تیسری گفتگو ہے اور عنوان کلام خالق لم یزل کا وہ پیغام ہے جس میں اللہ نے الحق ہوتے ہوئے صاحبان اسلام و ایمان سے تقاضا کیا کہ لا تلبسوا الحق بالباطل، خبردار کبھی حق کو باطل کا لباس مت پہنانا. وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق کو جانتے ہوئے کبھی بھی حق پر پردہ ڈالنے کی کوشش مت کرنا. کل کی گفتگو میں قرآن مجید کی چند ایک آیتوں کا سہارا لے کر
اس منزل پر بات آئی تھی کہ اللہ نے قرآن میں اپنی زبان بے زبانی کے ساتھ کسے کسے حق کہا. پہلے قرآن سے یہ تلاش کرنا پڑے گا کہ اللہ کس کس شے کو حق قرار دے رہا ہے، اور جب ہم یہ جان لیں کہ یہ اللہ کی نگاہ میں حق ہے تو پھر اس حق کو کبھی بھی باطل کے اندر مخلوط نہیں کرنا. اور فرمانے صاحبان جس کی خاطر سورہ حج کی آیت کا سہارا لیتے ہوئے اللہ نے خود اپنے وجود کو حق قرار دیا. ذالک بأن اللہ هو الحق، یقیناً وجود مبارک ذات خداوندی حق ہے. پھر اسی حق نے حق ہوتے ہوئے اپنی توحید کی معرفت کے سب سے بڑے وسیلے رسول کو یہ کہہ کر کہ ان الرسول حق، کہ جسے حق نے رسول بنایا وہ رسول بھی حق ہے. اور فرمانے وہ رسول بھی حق ہے. پھر اللہ نے جو آئین، جو قانون مصطفیٰ کے ذریعے انسانی معاشرے تک پہنچایا، اس قرآن کو بھی اللہ نے ان لفظوں کے ساتھ کہ نزلنا علیک الکتاب بالحق، کہ ہم نے آپ پر کتاب حق کو نازل کیا. یعنی اللہ نے اپنی ذات کو بھی حق کہا، خدا نے رسول کے وجود کو بھی حق کہا، اللہ نے قرآن جیسی کتاب کو بھی حق کہا، اور پھر ان تینوں حق نے مل کر وجود مبارک علی کو حق کہا. آپ صاحبان غور فرما رہے ہیں. تو اب اللہ جل شانہ خدا اپنے وجود کو خود حق فرما رہا ہے کہ اللہ وجود حق ہے. جب اللہ حق ہے تو اب اس کی معرفت کے لیے، اس حق کی پہچان کے لیے ہمیں قرآن سے تلاش کرنا پڑے گا کہ یہ حق کن عظمتوں کا مالک ہے، اللہ کن رفعتوں کا مالک ہے. اس لیے کہ جب تک اللہ کی عظمت سامنے نہیں آئے گی تب تک جن جن کو اللہ منوانا چاہتا ہے ان کی عظمت کا اندازہ نہیں ہو سکے گا. گھبرا تو نہیں رہے میرے سامنے؟ آج تھوڑی گفتگو ذرا سخت رہے گی مگر مشکل کشا کا صدقہ ساتھ رہیے گا. اس لیے کہ توحید کے عنوان پر بولنے کے لیے بھی بہت بڑا جگر چاہیے. اس لیے کہ بہت ساری جگہوں پر یہ مشکل رہی ہے کہ جب بھی توحید پہ بات کرتے ہیں تو پھر مجمع چپ ہو جاتا ہے، اور جو میزبان ہوتے ہیں، مجلس کروانے والے ہوتے ہیں، وہ خطیب سے کہتے ہیں جی مولانا تھوڑی سی ذرا تر و تازہ تقریر کریں. لیکن ذہن میں رکھیے گا منبر سے جب بھی توحید کا بیان کریں تو توحید مولوی کی زبان سے بیان نہ کریں، توحید علی کی زبان سے بیان کریں. اس لیے کہ جس توحید کا تعارف علی نے کرایا ہے، ذہن میں رکھیے گا کہ جب علی تعارف کرانے والا ہو تو تبھی تو پتہ چلے گا جس کا تعارف علی کرا رہا ہے وہ علی العبا کتنی عظمتوں کا مالک ہوگا. اور فرمانے میرے عزیزوں
تو ذات جلالت، ذات واجب حضرت حق سبحانہ و تعالی پروردگار عالم جو مخلوقات کا خالق ہونے کے ساتھ ساتھ اس نے 14 انوار قدسیہ کو خلق کر کے ان انوار کو اپنی معرفت کا وسیلہ قرار دیا۔ توجہ فرما رہے جی، اللہ نے ان انوار قدسیہ کو اپنی پہچان کا وسیلہ قرار دیا۔ اب اس اللہ کی عظمت کو جاننے کے لیے، خدا کی رفعت اور جلالت کو پہچاننے کے لیے لازمی امر ہے کہ ہمارے پاس 2 ذرائع ہیں، یا ہم قرآن سے توحید کو سمجھیں یا ہم 14 کے فرمان سے توحید کو سمجھیں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کہ ذہن میں رکھیے گا، میں بڑی سادہ لفظوں میں، گھبرانا نہیں ہے، میں فلسفی توحید آپ کے سامنے پیش نہیں کرنے لگا ہوں، میں مکتب اہل بیت کی جو توحید ہے وہ عقیدہ آپ کی خدمت میں رکھنے جا رہا ہوں۔ گھبرا تو نہیں جائیں گے نا، سارے علی کے ماننے والے تشریف فرما۔ اب جس کی معرفت کو حاصل کرنا ہے، ہمیں پہچاننا ہے اللہ رب العزت کو۔ اب جسے پہچاننا ہے اس کی عظمت یہ ہے، اس کا کمال یہ ہے کہ وہ عقلوں میں آتا نہیں، تھکنا نہیں ہے، میرے ساتھ چل رہا ہے۔ جسے پہچاننا ہے بس وہ عقلوں میں آتا نہیں، وہ دلوں میں سماتا نہیں، آنکھوں سے دکھائی دیتا نہیں، ہاتھ اسے چھو نہیں سکتے، کان اسے سن نہیں سکتے، ناک اسے سونگھ نہیں سکتا، زبان اسے چکھ نہیں سکتی۔ بلند تو بالا علم رکھنے والے اس تک پہنچنے سے عاجز ہیں، زبانیں اس کی حمد کرنے سے دور ہیں۔ توجہ فرما رہے تھی، نہ وہ ظاہر میں نظر آتا ہے، نہ وہ خواب میں نظر آتا ہے۔ میں بہت کچھ کہہ گیا اس طرف میں، جو پہنچ پائے وہ پہنچ پائے۔ نہ وہ ظاہر میں جاگتے ہوئے دکھائی دیتا ہے، نہ وہ سوئے ہوئے عالم خواب میں ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ اس لیے کہ اگر اللہ خوابوں میں نظر آنے لگے تو پھر وہ اکبر والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر وہ خوابوں میں نظر آنے لگے، یہ بھائی اگر وہ خوابوں میں نظر آنے لگے تو وہ اکبر نہ رہے، اس لیے کہ آنکھیں جسے دیکھ لے گی گویا آنکھ اس کا احاطہ کرے گی۔ اگر وہ آنکھوں کے اندر سما جائے گا تو محدود ہو جائے گا، محدود ہو جائے گا تو محتاج ہو جائے گا، محتاج ہو جائے گا تو خدا نہیں رہے گا۔ وہ عظیم اتنا ہے کہ عقلیں اس تک پہنچ نہیں سکتی، وہم و ادراک اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ توجہ دیجیے گا، کام کرتا ہے۔ سامنے آؤ تو مزہ آ جائے سے گفتگو کروں۔ آواز بلند صلوات اللہم صلی اللہ محمد وآلہ۔ آپ ہی بزرگ بیٹھے ہیں، آپ کے بعد تو ان کے سامنے آ جائے۔ آپ حق کے بیٹا کے سامنے بیٹھو، روزانہ 3 دن سے یہ تو کہہ رہا ہوں۔ آپ لوگوں کے لیے تو میرے بچوں پڑھنا ہوتا ہے، بزرگوں کو کیا سنانا ہے؟ ان کی زندگیاں سنتے سنتے گزر گئی، اور ہم جیسے کئی خطیب انہوں نے اپنی آگوشوں میں تیار کر دیے۔ ان سے تو سنا ہے تو سنا ہے، آپ کو سنانا ہے تاکہ آپ جا کے پھر مذہب کی وکالت کا فریضہ انجام دیں۔ اور فرمانے تھی، اب توجہ رکھیے گا، وہ کام کرتا ہے، فاعل ہے، کام کرتا ہے لیکن ہاتھوں کا محتاج نہیں ہے، نہیں ہے، کام کرتا ہے۔ اب توحید میں ایسے پہنچا سکتا ہوں، کام کرتا ہے، ہاتھوں کا محتاج نہیں ہے۔ پتھر کے اندر رینگنے والے کیڑے کی حرکت کی آواز کو سنتا ہے۔ پتھر کے اندر رینگنے والے
یہ مکتب اہل بیت کی توحید پڑھ رہا ہوں جو علی کے دروازے سے توحید ملی ہے. اور پتھر کے اندر رینگنے والے کیڑے کی حرکت کو سنتا ہے مگر کانوں کا محتاج نہیں ہے. توجہ فرما رہے متکلم ہے, کلام کرتا ہے, بولتا ہے. امجد بھائی بڑی پیاری سی بات دے رہا ہوں, توجہ فرمائیے گا. بولتا ہے میرے عزیزو, اللہ متکلم ہے, بولتا ہے لیکن زبان کا محتاج نہیں ہے. وہ جب چاہے, جہاں چاہے, جس میں چاہے آواز کو پیدا کرے. اللہ اکبر, کیا زندہ مذہبہ ہے عزیزو جو توحید کے عنوان میں اتنی داد دے رہے ہیں. توجہ رکھیے گا, متکلم ہے, کلام کرتا ہے لیکن زبان کا محتاج نہیں ہے. جس میں چاہے, جہاں چاہے, جب چاہے آواز کو پیدا کر کے اس سے گفتگو کو ایجاد کرے. ہے نا وہ طور کے سینے پر وہ کلیم اللہ جناب موسیٰ سے بولا تھا لیکن سامنے نہیں آیا تھا. ایک درخت کے اندر سے آواز آتی تھی کہ موسیٰ تیرا رب تجھ سے گفتگو کر رہا ہے. اللہ میرے عزیزو آمادہ رکھنا, کہیں فضائل اہل بیت سن کے کسی کا ظرف بلاغ چھلک نہ جائے اور وہ عقیدے سے کسی اور طرف سفر نہ کرے. توجہ رکھیے گا. جو شوق صاحب قبلہ طور کے سینے پر, طور جو جناب موسیٰ کی منزل معراج تھا, یعنی جب بھی جناب موسیٰ معراج کرتے تھے طور پہ آتے تھے. طور پہ ایک سخت درخت تھا جس کے اندر سے آواز آتی تھی کہ موسیٰ تیرا رب تجھ سے گفتگو کر رہا ہے. متکلم ہے نا, موسیٰ سے بولا, اس نے موسیٰ سے گفتگو کی مگر ایک درخت کو وسیلہ بنایا. آپ تھک رہے ہیں اور میں بڑے نازک سے مرحلے میں آ گیا ہوں. حضرت موسیٰ سے گفتگو کی, ایک درخت کو بھائی درخت کو وسیلہ بنایا اور درخت کے اندر سے آواز آتی تھی کہ موسیٰ تیرا رب تجھ سے گفتگو کر رہا ہے. یہ موسیٰ ہے, طور پہ گیا ہے. اللہ درخت کے ذریعے حضرت موسیٰ سے بولا ہے لیکن ایک عورت ہے وہ طور پہ نہیں ہے, وہ پردہ وحدت کے قریب ہے. ایک اور عبد ہے وہ طور پہ نہیں ہے, وہ پردہ وحدت کے قریب ہے. عبد اور معبود, محب اور محبوب, عاشق اور معشوق. آپ حضرات توجہ فرمائیں, سنگا حیران کیوں ہو گئے؟ بزرگان دعا فرمائیں میں بات پہنچا سکوں. توجہ فرمائیں جی, پردہ وحدت کے قریب منزل کعبہ قوسین پر, یہاں پر عبد اور معبود کے درمیان, ممکن اور واجب کے درمیان. تو یہ دیکھیے علم کلام کی بڑی مشکل بحث ہے جسے میں چھیڑ رہا ہوں. ممکن الوجود اور واجب الوجود کے درمیان دو کمان یا اس سے بھی کم فاصلہ تھا. پردہ وحدت کے قریب وہی اللہ جو طور پہ موسیٰ سے بولا, مگر موسیٰ سے بولا درخت کے وسیلے سے. پردہ وحدت کے قریب وہ مصطفیٰ سے ڈائریکٹ مخاطب ہوا. گفتگو کی اللہ نے مصطفیٰ سے, لیکن یہ اس کا شرف ہے کہ اس نے نبی سے بولنے کے لیے لہجہ علی کا
کسی کا چھڑک نہ جائے، اس لیے کہ میں تو عقیدے پہ کمپرومائز تو نہیں کروں گا، لیکن آپ اپنے عقیدوں کی سلامتی رکھیے گا۔ میں تو مکتب اہل بیت کا چاہنے والا ہوں، غالی نہیں ہوں، اور رکھیے گا، غالی نہیں ہوں، نہ مقصر ہوں نہ غالی ہوں، اس لیے کہ نہ مقصر علی کا شیعہ ہے نہ غالی علی کا شیعہ ہے، شیعہ ہے۔ فرمانے میں کیا چیزوں زندہ رہے، سلامت رہے۔ اللہ پردہ وحدت کے قریب مذہب میں ایک بڑی پیاری اور بڑی باریک بات ہے جسے مجھے گزارش کرنا ہے۔ یہاں پہ بہت سارے ہمارے خطباء نے بھی ٹھوکر کھائی ہے، ہمارے بہت سارے ذاکرین نے بھی ٹھوکر کھائی ہے، نہیں ٹھوکر نہیں کھانا یہاں پہ۔ اللہ معبود عبد سے محو گفتگو ہوا، عاشق معشوق سے محو گفتگو ہوا، محب محبوب سے محو گفتگو ہوا، محمود محمد سے محمود، اللہ محمود ہے اور اب محمد ہے، ذات محمود ذات محمد سے محو گفتگو ہوئی، لیکن اللہ نے نبی سے گفتگو کرنے کے لیے لہجہ علی کا اختیار کیا۔ اللہ چاہتا تو کسی بھی لہجے میں نبی سے گفتگو کر سکتا تھا، وہ علی کا لہجہ لینے میں محتاج نہیں تھا۔ اللہ علی کا لہجہ اختیار کرنے کے لیے محتاج نہیں تھا، وہ چاہتا تو کسی بھی لہجے میں وہ نبی سے گفتگو کرتا، لیکن علی کے لہجے میں اللہ نے گفتگو اس لیے کی کہ اللہ بھی علی سے محبت کرتا ہے، محمد بھی علی سے۔ ہائے ہائے اللہ محتاج نہیں تھا لہجہ علی کے لیے، نہ وہ قادر ہے، جب چاہتا جس کا لہجہ چاہتا اس سے نبی سے گفتگو کرتا۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھنا میرے عزیزو، پردہ وحدت کے قریب نبی سے گفتگو اللہ نے کی ہے، علی نے نہیں۔ یہ جملے کہنے کے لیے تحریری چاہیے، تو فرمانے پتہ ہے مجھے کتنے خطبے لگتے ہیں بعد میں پھر۔ پردہ وحدت کے قریب نبی سے گفتگو اللہ نے کی ہے، علی نے نہیں۔ معراج کی شب علی اللہ کی جگہ پہ نہیں تھا، اس لیے اگر اللہ کی جگہ پہ علی ہے تو پھر وہ اللہ نہ ہے۔ اور فرمانے اللہ کی جگہ پہ علی نہیں تھے۔ ہاں یہ ضروری ہے، یہ جملہ کہنا واجب سمجھ رہا ہوں، گفتگو اللہ نے نبی سے بھی، لہجہ علی کا بھی ہوا، علی کے لہجے میں مصطفیٰ سے اللہ محو گفتگو ہوا، لیکن اللہ نے شب معراج بلا کر محمد کو جس آیت کبریٰ کو دکھایا وہ نور وجود علی تھا۔ اب فرمائے وہ آیت کبریٰ کے شب معراج مصطفیٰ کو دکھائی گئی، تو ذہن میں رکھے متکلم ہے، لیکن کلام کرنے کے لیے زبان تھا، بات اللہ پہ ہو رہی ہے۔ فاعل ہے، کام کرنے کے لیے ہاتھوں کا محتاج نہیں، سننے کے لیے کانوں کا محتاج نہیں، دیکھنے کے لیے آنکھوں کا محتاج نہیں، بولنے کے لیے زبان کا محتاج نہیں،
آج یہ الگ بات ہے کہ وہ دیکھتا ہے لیکن آنکھیں نہیں رکھتا. آنکھیں نہ رکھنے کے باوجود اس نے 14 کی آنکھوں کو عین اللہ بنایا. سمجھو ہے یا نہیں ہے؟ خود ہاتھ نہیں رکھتا لیکن اس نے 14 کے ہاتھوں کو عین اللہ قرار دیا. اور فرمانے میرے عزیزوں اب وہ جو اتنے کمال کا مالک ہے کہ دکھائی بھی نہیں دیتا. اور رکھیے گا آپ میرا خیال ہے ناراض ہو رہے ہیں. دکھائی نہیں دیتا, جسم نہیں رکھتا لیکن ہر جگہ ہے. مکان نہیں رکھتا, لا مکان ہو کر کعبے کو اپنا گھر کہتا ہے. لفظوں میں پہنچائیے گا جو پہنچانا چاہ رہا ہوں. اور فرمانے میرے عزیزوں اب دکھائی بھی موسم بھائی جملہ دے رہا ہوں توجہ چاہ رہا ہوں وجہ سے عزیزوں سے دکھائی بھی نہیں دیتا, سامنے بھی نہیں آتا, عقلوں میں سماتا نہیں, دلوں میں آتا نہیں, اس کے باوجود کہتے ہیں مجھے پہچانو. تقاضا ہے نا اس کا کہ مجھے پہچانو. یا اللہ ہمارے تو سامنے کوئی چیز آئے گی تو پہچانے, ہماری تو مجبوری ہے. ہم دیکھیں گے تو پہچانیں گے, اگر دیکھیں گے نہیں تو پہچانیں گے کیسے؟ اس لیے کہ ہمارے پاس جو اعضاء ہیں معرفت کے اعضاء ہیں جن کے ذریعے کسی بھی شے کی معرفت لی جاتی ہے. وہ آنکھیں ہیں, کان ہے, ناک ہے, زبان ہے اور ہاتھ ہے. یہ 5 ہیں جن کے ذریعے کسی بھی شے کی معرفت ہوتی ہے. آپ پیچھے چلے گئے. 5 ہیں. ظاہری کسی شے کی معرفت چاہیے تب بھی 5 ہے. باطنی کسی شے کی معرفت چاہیے تب بھی 5 ہے. یعنی 5 کے بغیر مخلوق کا گزارا نہیں ہے. میں تو یہی جو میں پہنچا سکتا ہوں, آپ سوچ رہے ہیں میں کیا کر سکتا ہوں. 5 کے بغیر توجہ نہیں ہے. اور اللہ وہ ہے جو ان 5 میں نہیں یہ نہیں ہے. ہاتھ اللہ تک نہیں پہنچ سکتے, بات روک گئی اسی جملے پر. ہاتھ جو سب سے اللہ تک نہیں پہنچ سکتے کیونکہ وہ جسم نہیں رکھتا, آنکھیں اسے دیکھ نہیں سکتی, کان اسے سن نہیں سکتی, زبان سے چل نہیں سکتی. پہچانے کیسے؟ پہچانے کیسے جب وہ سامنے ہی نہیں ہے؟ اب اس کی معرفت کے لیے اس کی صنعت پر نگاہ کرنی پڑے گی. جو کچھ اس نے بنایا اس کے ذریعے اللہ تک پہنچنا پڑے گا. یہی وجہ ہے کہ اس نے حدیث قدسی میں کہا کنت کنزا مخفیا, میں چھپا ہوا خزانہ تھا. بہت قریب بات آ گئی. کنت کنزا مخفیا, میں چھپا ہوا خزانہ تھا. فاحببت ان اعرف, میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. فاحببت ان اعرف, میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. کرے کیا؟ پہچان کے لیے ضروری کیا تھا کہ خود چلا آئے. اگر آ جائے تو صدا نہ رہے. ناراض تو نہیں ہو رہے ہیں, بات سادہ سادہ لفظوں میں پہنچ رہی ہے. آ جائے تو خدا نہ رہے, مخلوق وہاں چلی جائے, یہ مخلوق نہ رہے. اب وہ جو آ نہیں رہا وہ کہہ رہے کہ میں نے چاہا میں پہچانا جاؤں. کیسے؟ وہ کہتے ہیں میں نے اپنی پہچان کے لیے. اب ذہن میں رکھیے گا یہ علم کلام کی مشکل ترین بحث جس پہ اساتذہ کئی مہینے لگاتے ہیں,
اسے بالکل سادہ لفظوں میں پہنچانے لگا. وہ کمال چاہتا ہے کہ نقص میرے کمال پہچانے. نقص کی مجبوری ہے کہ یہ دیکھیں گے نہیں تو پہچانیں گے نہیں. اب لازمی ہو گیا کہ کمال اور نقص کے درمیان کچھ بات کمال ہستیاں ہو. ہائے ہائے کمال اور نقص کے درمیان کچھ بات کمال ہستیاں ہو جو ایک طرف سے اس عالم سے جڑے ہو, دوسری طرف سے اس عالم میں جڑے ہوئے ہو, تاکہ وہاں سے لے اور یہاں دے. وہ کمال میں اس کے اوصاف کے مظہر ہو, لیکن بشریت میں ان جیسے نہ ہو. ہائے ہائے کمال میں اس کے کمال کے مظہر ہو, لیکن بشریت میں ان جیسے نہ ہو. اس لیے اس نے کہا میں نے چاہا میں پہچانا تھا. فَخَلَقْتُكَ يَا مُحَمَّدْ, میں نے اپنی معرفت کے لیے مصطفیٰ تجھے خلق دیا. میں نے اپنی معرفت کے لیے میرا مصطفیٰ تجھے خلق دیا. مخلوق کے سامنے تیرا وجود ہوگا, لوگ تجھے دیکھیں گے اور تیری محمدیت کے آئینے میں لوگ مجھے پہچانیں گے کہ جب بننے والا محمد ہے. اللہ اکبر. یہی وجہ ہے عزیزو کشاف حقائق حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا زمانہ, اور امام کا ایک صحابی ہے جس کا نام ہے حشام. ٹھیک ہے, حشام یہ مولا کا صحابی ہے, اور ایسا صحابی ہے جو ینگ ہے, بالکل جوان, 20-22 سال کا جوان. توجہ فرما رہے ہیں. اب بچوں تک بھی تو کوئی بات پہنچے نا, نعرے تو آپ نے لگا لیے جتنے لگانے تھے. اب تھوڑی سی تحقیقی بحث بھی تو ہونی چاہیے نا, لیکن موضوع کے اندر رہ کر یہ حشام 20-22 سال کی عمر میں علم کے اس زینے پہ فائز تھا کہ یہ جب بھی بارگاہ امامت میں آتا مولا اسے اپنے ساتھ مسند پہ بٹھا دو. کیا کہہ رہا ہوں, مولا اسے اپنے ساتھ قادر کھینچ کے علم کی وجہ سے, علم کی وجہ سے عزت ہے, پیسے کی وجہ سے عزت نہیں ہے. اس لیے مدرسوں میں مت آئیے کہ پڑھنے والا اتنے پیسے لے کے آیا ہے. مجلس میں جانے سے پہلے دیکھیے کہ ممبر والا ہمارے دامن میں کیا ڈال رہا ہے. جو فرما رہے ہیں, میں تو ویسے ہی اس عقیدے کا آدمی ہوں کہ میں جو بھی مجلس پڑھتا ہوں وہ زندگی کی آخری مجلس سمجھ کے پڑھتا ہوں کہ اس کے بعد نہیں پتا ہے کہ زندگی ہے یا نہیں. اور فرما رہے ہیں قبلہ صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات. اور فرما رہے ہیں علم کی قدر کیجیے, علم کی قدر کیجیے. یہی پیغام خطیب منبر سلونی نے منبر کوفہ سے دیا تھا. یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے, یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے. ہمارا ذرا زاویہ بدلا ہوا ہے آج کل. ہم یہ دیکھتے ہیں کون کہہ رہا, ہم یہ نہیں دیکھ رہے کیا کہہ رہا. حشام آتا ہے اور چشم مولا اسے اپنے مسند پہ بٹھاتے. یقین اتنا امام کو
کہ چھٹے مولا کا زمانہ مناظروں کا زمانہ. گھبرا تو نہیں رہے گھبرا؟ چھٹے مولا کا زمانہ مناظرے کا زمانہ، دہریے کیمنس اور پتہ نہیں کیا کیا مذاہب امام کے ساتھ مناظرے کرتے. جو بھی مناظرہ کرنے آتا مولا فرماتے ہیں حشام ان سے مناظرہ کرو. اب کون داد دے گا اور کون نہیں دے گا دیکھو. حشام جاؤ ان سے مناظرہ کرو. آنے والے کہتے نہیں ہم تو آپ سے مناظرہ کرنے آئے، ہم اس سے کیوں؟ مولا فرماتے اگر تم نے اس سے شکست دے دی تو سمجھ لینا تم نے صادق آل محمد کو شکست دے دی. یہ ہے مکتب اہل بیت کے شاگردوں کا مقام علمی. ٹھیک ہے، یہ حشام ہے. یہ مدینہ کی گلی میں جوزف کھڑا تھا اور ایک دہریہ، جو دہریہ کون سے لوگ ہیں جو اس کائنات کو کہتے ہیں کہ وہ زمانے سے بنے. ٹھیک ہے، زمانہ خالق ہے، وجود حق کے قائل نہیں. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں حادثہ ہوا، ایک دھماکہ ہوا اور پھر کائنات وجود میں آ گئے. ان کو کہتے ہیں دہریے. یہ حشام سے ملا اور کہتے ہیں کہ تمہارا عقیدہ ہے، توجہ فرمائیے گا بچے گھبرا تو نہیں رہے، تمہارا عقیدہ ہے کہ تمہارا خدا قادر ہے. حشام نے کہا لا رہے اللہ قادر ہے، اللہ قدیر ہے، وہ صاحب قدرت ہے، وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے. اچھا اگر یہ تمہارا عقیدہ ہے تو کیا تمہارا خدا اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ وہ مرغی کے انڈے میں کائنات کو بند کر دے، اس طرح سے کائنات چھوٹی نہ ہو اور انڈا بڑا نہ ہو؟ کیا جواب ہونا چاہیے؟ سارے چپ بھی کر گئے. بزرگوار فرما رہے ہیں میں ہی جواب دے رہا ہوں بھائی، آپ ساتھ تو دینا کرا صاحب. تمہارا خدا اس بات پہ قادر ہے کہ یہ جو بار بار رک رہا ہوں نا، اس سے چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ جڑے رہیں. ٹھیک ہے، خطیب اور مجمع کا رابطہ ٹوٹ جائے تو گفتگو ضائع ہو جاتی ہے ساری. کہ تمہارا خدا اس بات پہ قادر ہے کہ وہ مرغی کے انڈے میں کائنات کو بند کر دے اور اس طرح سے کہ انڈا بڑا نہ ہو اور کائنات چھوٹی. حشام کہتا تم یہیں پہ رکو، میرا ایک وارث ہے، میں اس سے پوچھ کے آتا ہوں. تھکنا نہیں ہے، میرے ساتھ چل رہا ہے. چلا مولا کی خدمت میں، السلام علیکم. السلام. آقا ایک مشکل آ گئی ہے. کیا ہوا؟ کہا ایک دہریہ ہے، اس نے یہ سوال کیا ہے. امام نے کہا پھر تم نے کیا کہا؟ کہا مولا میں نے کہا ہے کہ میرا ایک وارث ہے، میں اس کے پاس جاتا ہوں، ابھی ان سے پوچھتا ہوں، آ کے جواب دیتا ہوں. امام فرماتے ہیں تمہیں پتہ چلا کہ تم میں اور ہم میں فرق کیا ہے؟ تمہیں پوچھنا پڑتا ہے جبکہ ہمیں پوچھنا نہیں پڑتا. میں نے گزارش کی تھی کہ میں توحید پہنچاؤں گا مگر اس طرح سے کہ آپ بالکل آپ پریشان نہیں ہوں گے. توجہ فرمائیے گا. امام نے کہا سنو. اس نے کہا مولا قرآن بھی تو یہی کہتا ہے کہ اگر تم جاہل ہو تو اہل ذکر سے پوچھو. آقا میں پوچھنے آیا ہوں. بتائیے امام فرماتے کیا ہوا؟ کہا اللہ اس نے سوال کیا کہ کیا تمہارا خدا مائیں بہنیں بیٹیاں میں توجہ فرمائے ذرا، کیا تمہارا خدا اس بات پہ قادر ہے کہ مرغی کے انڈے میں کائنات کو بند کرے، انڈا بڑا نہ ہو کائنات چھوٹی نہ ہو؟ مولا فرماتے پھر تم نے کیا جواب دیا؟ مولا اسی لیے تو آیا. امام فرماتے اچھا یہ بتا اللہ نے تجھے کتنے حواس عطا کیے؟ حواس یعنی جن سے کوئی شے محسوس ہوتی ہے. کہ مولا 5 آنکھیں ہیں، کان ہے، ناک ہے، زبان ہے، ہاتھ ہے. امام فرماتے ان میں سے سب سے جو چھوٹا حادثہ ہے وہ کون سا؟ اب بھی میں پڑھوں تو میرے ساتھ چلے گا تو میں تو لے گئے. مولا سب سے چھوٹا کا مولا آنکھ کا کیا کرتے ہو اس سے؟ کہ مولا دیکھتا ہوں. اگر مولا ساری آنکھ دیکھتی ہے کہ نہیں مولا آنکھ کے اندر جو پتلی ہے وہ دیکھتی ہے. تھکیں گے نہیں نا لوگ. اس میں سائنسدانوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں. آنکھ کے اندر جو پتلی مولا پوری پتلی کا نہیں مولا اس میں جو کالا تل ہے
کا مولا مسور کی دال کے دانے سے چھوٹا. ابھی بولوں گا تو ساتھ چلو گے بچوں میرے ساتھ دیجیے گا. مولا نے وہ دل کتنا بڑا تھا مولا, وہ مسور کی دال کے دانے سے بھی چھوٹا. اگر وہ نے ذرا آنکھیں اٹھا اور دیکھ, اس میں آنکھ اٹھائے اگر وہ کیا دیکھ رہے ہو؟ کون والا زمین سے آسمان تک ہر شے دیکھنا. اگر وہ اب بھی جواب چاہیے, جو اللہ تیری آنکھ کے مسور کے دال کے دانے سے چھوٹے سے دل میں ساری کائنات کو بند کر سکتا ہے, جیسے مرغی کے انڈے میں کائنات کو بند کر. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کیا وہ خدا اس بات پہ قادر نہیں ہے؟ وہ وجود حق ہے. غور کیا نہیں؟ یہی وجہ ہے کہ حضرت تشریف فرمائے مسند پر, اور امام کے سامنے ایک شخص آیا, اس نے کہا کہ کیا دلیل ہے کہ کائنات کا کوئی خالق ہے؟ ہمارے پاس تو دلیل ہے نا, اور کچھ بھی اس کائنات میں نہ ہوتا, نہ آسمان نہ زمین نہ چرند نہ پرند, کچھ بھی نہیں ہوتا. 14 کا وجود بتاتا ہے خدا ہے. گھبرا گئے ہیں بہت بڑا. توجہ فرما رہے جی. امام تشریف فرما ہے, اور تقریباً میرے جو گھنٹہ گزر گیا. حضرت تشریف فرما ایک شخص کیا دلیل ہے خدا ہے. امام فرماتے اچھا تو ایسا کر, ایک قلعہ تصور کر. ایک قلعہ جانتے ہیں نا آپ کے لاہور میں بھی ہے وہ بادشاہی قلعہ جو ہے. قلعہ تصور کر, ایک ایسا قلعہ جو چاروں طرف سے بند ہو, اور اس کے اندر ایک چاندی کی نہر چل رہی ہو, ایک سونے کی نہر چل رہی ہو. قلعہ چاروں طرف سے بند ہو, نہ کوئی باہر آئے نہ کوئی اندر جائے, اور پھر سونے کی نہر چاندی میں نہ ملے, چاندی کی نہر سونے میں نہ ملے. وہ دیکھے کہتے ہیں ایسا کون سا قلعہ ہے؟ امام کے قریب ایک بچہ تھا جس کے ہاتھ میں انڈا تھا. جی میں ٹوٹ گیا. اور جو فرما رہے ماسک اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ آپ بول ہی نہ سکے. اللہ آپ کو کورونا جیسی وباؤں سے محفوظ رکھے. توجہ فرمائیے گا. امام نے بچے سے انڈا لیا, کہ یہ دیکھو. نہیں میرے بچے پہن لو, میں نے منع نہیں کیا پہننے سے, مگر میرے ساتھ چلو. امام نے انڈا پکڑا, کہ یہ دیکھو یہ قلعہ ہے نا, یہ دیکھو چاروں طرف سے بند ہے. کہا جی بند ہے. امام نے کہا اس کے اندر ایک چاندی کی نہر ایک سونے کی. انڈا تو کبھی دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا؟ نہیں تو ابھی باہر سے منگوائیں, میں کو دکھاؤں آپ کو بھی. یہ ہے انڈے کے اندر زردی بھی ہے سفیدی بھی. امام نے کہا سفیدی چاندی کی مانند ہے, زردی سونے کی مانند ہے. یہ انڈا چاروں طرف سے بند ہے. اب بتا, اگر کوئی خدا نہیں تو پھر وہ کون ہے جو سفیدی کو زردی میں ملنے نہیں دیتا؟ وہ کون ہے جو سفیدی کو زردی میں ملنے نہیں دیتا, زردی کو سفیدی میں ملنے نہیں دیتا؟ اور امام کو بات ہے یہاں تک نہیں, چند دنوں کے بعد دیوار ٹوٹتی ہے اور اندر سے چوزا نکلتا ہے. خون ٹوٹتا ہے, اندر سے چوزا نکلتا ہے. جب اندر کوئی گیا نہیں, بتاؤ اس چوزے کا خالق کون ہے؟ اللہ. اللہ اکبر. چونکہ وہ خالق لم یزل ہر کمال کمال تھے, اور اس نے خالق کمال ہوتے ہوئے 14 باکمال خلق کیے تاکہ اس مخلوق کا کمال اللہ کے کمال کی دلیل بنے. یہی وجہ ہے عزیزو, اس کی
کی خالقیت اور توحید کو منوانے کے لیے حسین نے صحرا سے کسی جوان کی لاش کے ٹکڑے اٹھائے. تمام ہو گئی زحمت. زندگی باقی رہی تو سلسلہ کلام یہاں سے آگے بڑھے گا. خدا کسی ماں کو کسی جوان کا لاشا ایسے نہ دکھائے جیسے کربلا میں ام فروا نے قاسم کا لاشا دیکھا. آج کا مسائل حکومت پڑھ رہا. ہائے رونے والوں، مدینہ ہے، حسن مجتبیٰ کو زہر مل گئی. زہر کا اثر اتنا زیادہ تھا کہ امام تڑپے اور تڑپ کے فرماتے ام فروا ذرا قاسم کو میرے سینے پہ لیٹا. مقتل کہتی کہ 2.5 یا 3 سال کا بچہ امام کے سینے پہ لٹایا گیا. کچھ دیر کے بعد امام نے تعویذ لیا اور تعویذ لے کر قاسم کے بازو پہ باندھا اور باندھنے کے بعد کہتے میرے بچے ابھی تو چھوٹا ہے، زندگی میں جب بھی کوئی مشکل مرحلہ آ جائے اس تعویذ کو کھول کے پڑھنا، اللہ تیری مشکل کو آسان کرے گا. ماتم کی تیاری کیجیے گا. بس رونے والوں عزادارو، آ گئی کربلا. شب عاشور ہر ماں نے اپنی اپنی قربانی تیار کر لی. مقتل کہتی ہے کہ روز عاشور جب امام نے لشکر ترتیب دیا نا، قاسم کا قد چھوٹا تھا. شہزادہ پنجوں کے بل کھڑا ہوا تاکہ چچا کی نگاہ مجھ پہ پڑے. امام ایک ایک شہید کا نام لیتے چلے گئے. جب قاسم کا نام نہیں آیا نا، شہزادہ چچا کے قریب آ کے کہتا چچا کربلا میں مرنے والوں میں میرا نام نہیں ہے. جب کہا نا میرا نام نہیں ہے، امام نے ماتھا چوما. ماتھا چومنے کے بعد کہتے تیرا نام بھی ہے، تیرے بھائی علی اصغر کا نام بھی ہے. مقتل کے جملے یہ ہیں عزیزو، اصغر کا نام آنا تھا. 2 قدم پیچھے ہٹا، پیچھے ہٹ کے کہتے چچا چچا یہ بے غیرت ہمارے خیموں میں چلے جائیں گے. اجر و رحمت اللہ. رونا نہیں آئے، سب نیچے کر کے بیوی سے آنسوؤں کی خیرات مانگو. بس رونے والوں عزادارو، قربانیاں تیار ہوئی. ایک ایک قربانی میدان میں جاتی رہی. جناب فروا کی نگاہ قاسم پہ پڑی. اما فضا ذرا قاسم کو خیمے بولا. شہزادہ خیمے آیا. اما سلام. بی بی نے رخ پھیرا. اما کوئی خطا ہو گئی ہے، آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ قاسم میں نے اسی دن کے لیے پالا تھا. ہر ماں فاطمہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو گئی، لیکن تیری ماں ابھی تک انتظار کر رہی ہے. شہزادہ رویا. اما کیا کروں، خیمے آتا ہوں تو تو بیٹھنے نہیں دیتی، میدان جاتا ہوں تو چچا جانے کی اجازت نہیں دیتا. سب سے کئی مرتبہ گیا ہوں، جب بھی جاتا ہوں میرا ماتھا چومتے، ماتھا چوم کے کہتے تو میرے حسن کی نشانی ہے. بس ہونے والوں عزاداروں، بی بی نے بیٹے کا بازو پکڑا، بازو سے تعویذ کھولا. کھول کے جناب فروا وہاں آئی جہاں امام حسین رہتے تھے. قریب آ کے بی بی فرماتے حسین حسین میں کچھ مانگنے آئی ہوں. مانگنے کا نام آیا. امام اٹھے اور فرماتے بی بی سوچ کے مانگنا، یہ مدینہ نہیں کربلا ہے، حسین آباد نہیں اجڑ گیا ہے. ہائے رونے والوں، بی بی فرماتی حسین اور تو کچھ نہیں. آخری وقت حسن کے خط آپ کے نام دے گئے تھے. امام نے خط لیا، چوما، آنکھوں پہ لگایا.
خط کو کھولا، لکھا ہوا حسین جب تو کربلا میں اکیلا رہ جائے میرا قاسم اجازت مانگنے آئے گا، میرے قاسم کو منع نہ کرنا۔ رونے والوں غریب زہرا کی آنکھیں برسی، روتے روتے امام قاسم پہ چھکے، سب سے لے کے پاؤں تک شہزادے کو چوما۔ چومنے کے بعد ایک مرتبہ تیاری کرانے لگے، گرہدار کو چاک کیا، بی بی تڑپی، حسین جو بھی میدان گیا ہے تو نے اس طرح کسی کو میدان نہیں بھیجا۔